الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہو از اللہ، اللہ کون ہے۔ ہمارا عنوان اس نام کی طرح اور اس ذات کی طرح بہت بڑا ہے، جس کی کوئی ہی مثال ہی نہیں ہے، جس کی تعریف کے لیے الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ جب بھی انسان کسی کو جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کا سٹیٹس دیکھتا ہے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، اس کے حساب سے ہی پھر وہ اس کی بات پر بلیو بھی کرتا ہے۔ جتنا اچھا سٹیٹس ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں اس کی بات پر یقین آتا ہے اور ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کون ہے اور اللہ کہاں پر اپنے بندے سے بات کر رہا ہے، تو اس کا سٹیٹس کتنا اونچا ہے۔ کیا ہے کوئی کائنات میں اتنے اونچے سٹیٹس والا، اتنی اونچی ذات والا کہ جس کا مقابلہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں؟ کوئی ایک عام انسان جب کوئی بات کرتا ہے جو سٹیٹس میں تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو ہم اس کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں۔ آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ جس نے دین کا علم سیکھا، قرآن پاک سیکھا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، جب وہ بات کرتا ہے، ہم بڑے بڑے علماء کی مثال لے لیتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم کتنے غور سے سنتے ہیں اور اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹ کس نے کیا، اچھا یہ فلاں جو عالم ہے اس نے کیا، یا یہ مولانا طارق جمیل نے کیا، یا یہ کسی اچھے آتھر نے کر دیا، یا کسی اچھے اسکالر نے کر دیا، تو ہم غور سے اس کی بات سنتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ بات تو وہ بھی دین اور اسلام کی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ حکم اور پیغام کس کا دے رہے ہیں۔ جتنے بھی علماء ابھی تک آئے اور سب سے جو ہے رسپیکٹڈ پرسنالٹی اور ایک لیڈر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک مثال بنا کر بھیج دیا، اور وہ کس کی پہچان کرانے کے لیے، کس کی پہچان کرانے کے لیے کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے جانا جائے، انسان اس کے بارے میں ریسرچ کرے، وہ غور و فکر کرے کہ اللہ کون ہے اور ایک انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور کس پرپس کے لیے دنیا میں آیا، وہ اللہ کی ذات کو پہچانے، وہ اس پہ غور و فکر کرے۔ اور بے شک جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، اس کے بارے میں جاننا شروع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں پر بات کی ہے، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہاں پہ بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک اعلیٰ اور ایک جامع کتاب اتاری، جس میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی دی کہ جب ایک بندہ جو ہے میرا، جس کو میں نے پیدا کیا، وہ میرے ساتھ مکالمہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائے، قرآن پاک کا علم حاصل کرے، قرآن پاک کو پڑھے۔ اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بالکل ایسے ہی کہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح قرآنی آیات پڑھنے کا ایک ثواب تو ایک الگ سے ہر انسان کو ملتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی ذات جو اتنی بابرکات ہے، جو سب سے بڑا ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا اور ایک ایسے نطفے سے پیدا کر دیا کہ اگر ایک انسان کی سوچ بھی وہاں تک جانا چاہے تو وہ پہنچ نہیں سکتی۔ تو ایسی کوئی ذات ہے نا جس کے ہاتھ میں اتنا باکمال جو ہے ایک میریکل ہے، کہ وہ ذات خود میریکل کا ایک مجموعہ ہے، کہ انسان اگر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے تو انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن آج ہم چھوٹا سا کام کر لینے پر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سی تخلیق کر دی. تو سوچیں کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی تخلیق کوئی کر لیں، کوئی چیز بنا لیں، یہاں تک کہ ایک آرکیٹیکٹ اگر گھر تعمیر کر لے تو اس کو اس پہ بہت پراؤڈ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کون سی چیز بنا لی. اب اس آرکیٹیکٹ نے جو گھر بنایا، اس کو جو دماغ دیا، اور جس ذات نے اس کو وہ دماغ دیا، جس ذات نے اس کو انسان بنایا، ہاتھ پاؤں دیے، آنکھ دیے، اور وہ سوچنے کے لیے ایک دماغ دیا، کیا اس کے بارے میں کبھی سوچ نہیں آئی کہ وہ ذات کس قدر بڑی ہے، جس نے ایک دماغ دینے سے ایک اتنا خوبصورت گھر تعمیر کر دیا، اور ایک انسان کو سائنٹسٹ بنا دیا، اس کو چاند تک جانے کا راستہ دکھا دیا، اس کو کیا کچھ ریسرچز اس نے کروا دی، ڈاکٹرز بنا دی، انجینئرز بنا دیے، اور کیسا انسان کو دماغ دے دیا. اور وہ دینے والی ذات خود کتنی بڑی ہوگی، اس کی ریسرچ اگر ہم کرنے لگ جائیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. کیا ہم نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کیا ہے، جس نے ایک چونٹی کو بالکل زمین کے اندر ایک سوراخ کے اندر رزق پہنچایا، اور ایک چھوٹے بچے کو جب کہ بالکل اس کو ہوش بھی نہیں تھی، وہ اپنا کھانا مانگ بھی نہیں سکتا تھا، اپنی ماں سے بھی سوال نہیں کر سکتا تھا، تب اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ خوراک مہیا کی. اور یہ کیسے کیسے سائنٹیفکلی اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا آ رہا ہے، جو کہ آج ہم سائنس کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. اور کب سے وہ علم والی ذات، وہ ذات بابرکات، وہ اعلیٰ صفات والی ذات، وہ عظیم ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشش والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، ہر انسان کو سمجھا رہے ہیں، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان گئے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، تو پھر ہم ان کی جو کیا گیا ان کا کلام ہے وہ ہے قرآن پاک، پھر ہمارے لیے اس کی بھی اہمیت اتنی ہی زیادہ بڑھ جائے گی. پھر ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تم جان سکو کہ تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے اور زیادہ عزت والا اور بخشش والا کون ہے. کیونکہ اس وقت میں موازنہ ہوگا کہ کس بندے نے کیا کام کیا اور وہ دنیا میں کیا کرتا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں اس کی ذات جس کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو ہم جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے، اور ہمیں کس کا آرڈر جو ہے وہ ماننا ہے، اور کس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ہم یہ چیزیں سوچ لیں، سمجھ لیں اور اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، ہم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اس علم کو بھی اتنا ہی ضروری سمجھیں جتنا کہ ہم اپنے دنیاوی دوسرے علوم کو جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہیں. لیکن انسان کی زندگی کا صحیح عمل اور راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کریں. ہمارے ہر سوال، ہمارے ہر خیال اور ہماری ہر مشکل اور ہماری ہر پریشانی کا جواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں دے رہے ہیں. اب سمجھنے کی بات اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمارے اوپر بات آتی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر، سن کر اپنے اوپر کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے کیسے لے کر چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو جس نے رحمان کے بنائے ہوئے میں کیا فرق دیکھتا ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے ایک چھت پوری دنیا میں بنا دی لیکن اس میں کہیں بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جب آسمان کی طرف آنکھ اٹھائیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ آپ جہاں سے چلے تھے وہی آسمان یہاں پر بھی ہے. کوئی درار، کوئی شگاف، کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگ، کوئی مائنر سی بھی کوئی خامی کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکتا.
وہ ایسا آرکیٹیکٹ ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے کہ ایک انسان کو کیسے مکمل ایک شکل دے کر اور اس مٹی کے پتلے میں اس نے جان ڈال دی اور روح پھونک دی اور اس کو کیسے چلا دیا۔ اگر ہم اس کی ایک ایک نعمت پر غور کرنا شروع کر دیں اور پھر ہم دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور اس کا شکر بجا لائیں، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کس کے آرڈر کو اوبے کرنا ہے اور یہ کون سا سٹیٹس ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، تو پھر ہمارے لیے اس کا حکم بجا لانے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، کسی کا انٹروڈکشن، کسی کا تعارف نہیں ہوگا، اس کی چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے تو ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کتنی پاورفل ذات ہے، وہ کتنی عظیم ہستی ہے اور یہ پیغام کس کی طرف سے آیا ہے۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ وہ پیغام کس کا ہے، وہ کتاب کس کی ہے، وہ کون ہم سے بات کر رہا ہے، تو ہمارا جو اس کو اٹینشن دینے کا سٹائل ہوگا نا، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر بندے سے مخاطب ہوتا ہے، ہر بندے سے مخاطب اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کا تعلیم حاصل کی جائے، اس کا علم حاصل کرو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرے۔ اگر شروع میں ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، نہیں سمجھ آ رہی، آغاز میں آپ اس کے بمائنی جیسے نیچے لکھا ہوتا ہے، ہر قرآن پاک کے نیچے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے اس کے ترجمے کو پڑھنا شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ کو اس کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک سیکھنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان جو چیز طلب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان جو کچھ مجھ سے طلب کرتا ہے میں اس کی طلب ضرور پوری کرتا ہوں۔